السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، پارہ نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اس کنز کو تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی کنز سے، اسی سونے چاندی سے جس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ان کے جبڑوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہے گا یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے کنز بنایا کرتے تھے، فذوقوا بما کنتم تکنزون، اپنے کنز کا آج تم مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت اہم پیغام دیا جو زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی جو نصاب تک پہنچ چکا ہے اس کا زکوٰۃ نکال کر وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وبشرهم بعذاب علیم، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونے چاندی وغیرہ، اور جو بھی ہمارے آپ کے پاس مال ہے، کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ غلہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے پراپرٹی ڈیلنگ کرنے سے متعلق ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، خرید و فروخت کی شکل میں ہو، تمام چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر وہ نصاب تک پہنچ چکے تو اس کے وہ زکوٰۃ کو نکالنا واجب ہے۔ یہاں اس آیت کے اللہ نے سونے اور چاندی کا تذکرہ کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کیش ہے، جو بھی مال ہے، چاہے مال تجارت ہو، جو بھی مال ہو، ہمارے پاس جائیداد ہے، روم وغیرہ ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کے علاوہ ان تمام روم کے اوپر، یا ہم روم کا کاروبار کرتے، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا سالانہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اسے جہنم میں تپایا جائے گا، اور اسی سے اس کے جسموں کو داغا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے نصابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ اگر چاندی ہو جائے اور 7.5 تولہ سونا، تو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اور اس میں سال گزر چکا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، سال گزر چکا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، 40واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ یعنی 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو اس کی پیمائش کریں گے، اور جو موجودہ اس کی قیمت طے ہوں گی، جتنا بھی بنے اس حساب سے آپ اس کے اوپر 2.5% نکالیں گے۔ اسی طرح سے سونا اگر 7.5 تولہ سونا ہے، اور اس کی جو موجودہ قیمت مارکیٹ کے اندر ہے، آج جیسے 50,000 51,000 روپے تولہ ہے، اس اعتبار سے تخمینہ لگائیے کہ جتنی قیمت بنتی ہے 7.5 تولہ اگر آپ کے پاس ہے، تو تقریباً آج کے ڈیٹ میں 3.5 لاکھ روپے تقریباً بنتا ہے۔ ایگزامپل آپ مارکیٹ کے بھاؤ کے حساب سے وقت کے مطابق آپ طے کر سکتے ہیں، تو 3.5 لاکھ اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 1 لاکھ میں 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے نکالنا پڑے گا، گویا کہ 2.5% کے حساب سے جوڑ لیں۔ اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو یہی چیزیں کنز بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ
آپ کو جہنم کا آگ تپائے گا، جہنم کو شعلہ آپ کے جسموں کو جلا کر راکھ کرے گا، اس وقت آپ سد افسوس کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا مال ہے 1 لاکھ روپیہ کیش ہے، سال گزر چکا ہے، تو 1 لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپے نکالنا ہے، 50,000 روپے تو 1250 روپے نکالنا ہے، کوئی زیادہ رقم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول فرمایا کہ صاحب نصاب اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ نکالتا ہے تو مالوں کی صفائی اور پاکیزگی ہو جاتی ہے، اس مال کے ذریعے غربا، یتیموں، مساکینوں کی کفالت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مال نکال کر ہم کیا کریں گے؟ غربا اور مساکین میں تقسیم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ 8 مصارف کا تذکرہ بیان کیا۔ بھی اختصار یہ کہ ہم جو بھی زکوٰۃ کے رقم کو نکالیں گے انہیں غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن عام طور پہ ایک رواج یہ بنا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مال کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو بھی مال نکلے گا اس کے اوپر آپ کا تصرف جائز نہیں ہے۔ آپ 1 لاکھ روپیہ نکلا، 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس سے 2500 نکلا تو 2500 روپے آپ کو غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ آپ 2500 روپے کا کپڑا خرید لیتے ہیں، 2500 روپے کا راشن بھروا لیتے ہیں، 2500 روپے کا کوئی اور سامان خرید کر کسی غریب کو دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ آپ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو اس کا رقوم بنتا ہے، جو زکوٰۃ کا مال نکلتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی رقم 1 کروڑ روپیہ ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ نکلے گا تو 2.5 لاکھ روپیہ بھی آپ کا تصرف نہیں ہے، ان روپے کو غریبوں میں تقسیم کرو، مساکین میں تقسیم کرو، یا جو مصارف اللہ نے بیان کیا وہاں خرچ کرو۔ وہ غربا، وہ مساکین، وہ یتیم جسے زکوٰۃ کے رقوم ملیں گے تو ان رقوم کو وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کپڑا تو وہی، آپ کپڑا دیں گے زکوٰۃ کے رقوم سے تو کیا فائدہ؟ ان کے گھر میں اناج غلہ بھرا ہوا ہے، اب زکوٰۃ کے رقوم سے غلہ اور اناج خرید کے ان کا لے جائیں گے، ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بیچارہ بیمار، انہیں دوا کی ضرورت ہے، آپ انہیں کیش دو، انہیں روپے دو، انہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے رقوم سے آپ کپڑا خریدو، زکوٰۃ کے رقوم سے اناج خریدو، زکوٰۃ کے رقوم سے آپ لوگوں کو افطار بانٹو، ایسا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے رقوم نکالنے کے بعد غربا کو دے دینا، اور وہ جہاں چاہے قرض کر سکتا ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہمارے بیچ سنتے چلے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کو آپ نے قرض دیا 1 لاکھ روپیہ، 3 سال 4 سال تک نہیں دے رہا ہے، بیچارہ غریب بن گیا، ان کے پاس دینے کی صلاحیت نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 5 لاکھ زکوٰۃ نکلا بالفرض، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس غریب کے اوپر 1 لاکھ روپے جو باقی ہے، بس ہم اس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ تمہارے یہاں باقی ہے زکوٰۃ میں نے اس کو منع کر دیا، 5 لاکھ زکوٰۃ نکلا، 1 لاکھ ہم نے کٹ کر دیا، کیوں؟ اس غریب کا میرے 1 لاکھ بقایا تھا، ہم نے اس کو زکوٰۃ میں منع کر۔ ایسا جائز نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے رقوم سے آپ کا اگر کسی کا بقایا ہے تو زکوٰۃ کے رقوم اسے منع نہیں کر سکتے، ابھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب زکوٰۃ کے رقوم انہیں دے دو 1 لاکھ روپیہ کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے رقم میں آپ غریبوں کو لے لو، اب وہ آدمی اپنی مرضی سے، اس کے اوپر آپ کا قرض باقی ہے، وہ اگر واپس آپ کو دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ زکوٰۃ کی شکل میں اس قرض کو منع کر لینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا جو اصول اور طریقہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہمیں زکوٰۃ کو تقسیم کرنا ہوگا، زکوٰۃ کو بانٹنا ہوگا۔ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لیکن اس زکوٰۃ کا تقسیم کرنا اپنی مرضی کے مطابق صاحب نصاب کو جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو بھی رقم نکلے آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو دے دو، اسے جس چیز کی ضرورت ہوں گی اس حساب سے وہ اس کو کام میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کو مسائل کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم صاحب نصاب ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلی فرصت میں ہمیں زکوٰۃ کے رقوم کو نکال کر غربا اور مساکین میں اور مستحقین میں تقسیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔